میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے روز تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ جو مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ متعین فرمایا ہے جو اس درود کو میری قبر میں لا کر اس طرح پیش کرے گا جیسے تمہیں تحفے یعنی گفٹس پیش کیے جاتے ہیں۔ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ مجھے اس کا نام و نسب، قبیلہ سب کی خبر دیتا ہے، پھر میں اسے ایک روشن صحیفے میں لکھ لیتا ہوں۔ جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو، نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل، دعا کے اول و آخر اگر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ۔ ابتداً ایک آیت مبارکہ اور شان مصطفیٰ کا بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وہی اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ کے خطبے میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حمد الہی بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، اور آپ کو اللہ پاک نے تمام اشیاء کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ اول کیسے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ پاک نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اچھا، آپ آخر ہیں، قرآن کہتا ہے وہ خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ ظاہر ہیں کیونکہ آپ کے نور سے تمام جہان روشن ہے، اور آپ باطن کیسے ہیں کہ آپ کی حقیقت کو سمجھنا مخلوق کے لیے ناممکن ہے، اور آپ ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو قرآن عطا کر کے تمام اشیاء کا علم عطا کر دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا بیان قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے، اور صحابہ کرام کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا کیا کرتے، نثر کی صورت میں، نظم کی صورت میں، اشعار کی صورت میں۔ جو کلام لکھے گئے مختلف صحابہ کے اشعار، صدیق اکبر کے، فاروق اعظم کے، حضرت علی رضی اللہ عنہم کے، اور دیگر صحابہ کے اشعار ہم نے سنے، اور بالخصوص حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نعتیہ اشعار کا بیان جاری ہے۔ آج بھی ان کے کچھ نعتیہ اشعار اور ان کی وضاحت سنیں گے۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے خوش نصیب ہیں، اور ان کی خصوصیت خوش نصیبی کی یہ ہے کہ حضور کی نعتیں انہوں نے لکھی۔ 300 سے زیادہ نعت خواں صحابہ کا حضرت محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ تو 300 صحابہ میں جو مشہور ترین ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، وَنَحْنُ وَلَدْنَا مِن قُرَيْشٍ عَظِيمَهَا وَلَدْنَا نَبِيَّ الْخَيْرِ مِنْ آلِ ہاشم۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہوتی ہے، آپ کے خاندان کی شان بیان ہوتی ہے، آپ کے آل کی شان بیان ہوتی ہے، آپ کے صحابہ کی شان بیان ہوتی ہے، آپ کے شہر کی شان بیان ہوتی ہے، آپ کے لباس مبارک کی شان بیان ہوتی ہے، آپ کے انداز مبارک کی شان بیان ہوتی ہے، آپ کے مبارک تبسم کی شان بیان ہوتی ہے، آپ کے مبارک پلکوں کی، ابرو کی، بینی مبارک کی، چہرے پاک کی، پیشانی کی،
وہ ہر چیز کی شان بیان کرتی ہے. صحابہ کرام اور جو عاشقان رسول ہے, سبحان اللہ. تو وہ کہتے ہیں نا محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے, تو یہ اس کا اظہار ہے, اور نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہے, یہ محبت کا تقاضا ہے. جی جی, ورنہ محبت ہی کامل نہیں ہے. اگر کامل ہوتی تو عیب نظر نہ آتا ہو. یہاں تو عیب ہے ہی نہیں, جس کو نظر آتا ہے وہ خود عیبی ہے کہ اس کو عیب نظر آتا ہے. استغفر اللہ. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں. کیا خوش نصیبی ہے؟ مالداری, اجارہ داری, کوئی سرداری مل گئی. قریش کی عظیم ترین ہستی آل ہاشم میں سے خیر والے نبی کی پیدائش ہم میں ہوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی آقا کی شان بھی بیان ہو رہی ہے, آقا کے خاندان کی شان بیان ہو رہی ہے. اور یاد رکھیں کہ مختلف کمیونٹیز ہیں نا دنیا میں, سب سے اعلیٰ گھرانہ کون سا ہے؟ قریش. قریش, ہاشمی گھرانہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا حضرت ہاشم رضی اللہ عنہم اجمعین. اور ان کا مزار پاک جو ہے وہ فلسطین میں. وہ آپ اسی نسبت سے ہاشمی ہے. تو ہاشمی گھرانہ افضل و اعلیٰ ہے, اور اس کی فضیلت میرے نبی کے صدقے میں بے شک. جو آپ سے وابستہ ہو گیا, جس کی نسبت حضور سے ہو گئی, وہ عظمت والا ہو گیا. اب جیسے میرے نبی کی ماں ایسی کون سی ماں ہوگی بھائی؟ جیسے میرے نبی کے والد ایسے کون سا والد ہوگا؟ جیسا میرے نبی کا قبیلہ ایسا قبیلہ کون سا ہوگا؟ جیسا میرے نبی کا شہر ہے ایسا کون سا شہر ہوگا؟ جیسے میرے نبی کے صحابہ ہیں, کسی کے صحابہ حواری کمپینین ایسے ہو ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. اور جیسے میری نبی کی امت ہے ایسی کوئی امت نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر, اللہ. اچھا, اب یہاں ایک اور بات آپ نے شاید نوٹ کی ہو, توجہ ہوئی ہو, میلاد مصطفیٰ کا بیان, پیدائش کا ذکر آپ نے کی. سبحان اللہ. تو تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. آقا کا میلاد منایا جا رہا ہے, نبی کی پیدائش کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. جب پیدائش کا ذکر, یہی میلاد شریف خاص طور پہ تو لفظی معنی تو یہی بنے گا, میلاد مبارک, ولادت مصطفیٰ کا بیان. جی, اور یہ حضرت حسان فرما رہے ہیں. جی حضرت حسان کر رہے ہیں. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جال حق میں لکھا کہ میلاد منانا سنت الہیہ, سنت انبیاء, سنت صحابہ, سنت ملائکہ, سنت صلحاء ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ سنت الہیہ کیسے؟ جی, دیکھیں کہ وہ مبارک آیات جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم میں نے اپنا محبوب بھیجا, تم میں رسول بھیجا, نبی بھیجا, یہ سارے ولادت مصطفیٰ کی آیتیں. مثلا لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ آیت مبارکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, پچھلی جو آیت ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے پاس عظمت والے رسول تشریف لے آئے. اور اس میں فرمایا جا رہا ہے اللہ نے مسلمانوں پر بڑا ہی احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, رب العالمین وہ قدرت والا ہے جس نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا. یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ آمد مصطفیٰ کا بیان. جی, ولادت مصطفیٰ کا بیان ہے, آمد مصطفیٰ کا بیان ہے. یہ میلاد کا ذکر ہو رہا ہے تو مفتی صاحب نے اسی پر لکھا کہ سنت الہیہ ہے. اچھا, اگر کوئی نماز کے اندر یہ آیتیں تلاوت کرے وہ تو نماز میں میلاد مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا, انبیاء کرام نے اپنی امتوں کے سامنے یہ بیان کیا کہ شان والے نبی آنے والے ہیں, ان کی یہ شان ہے, ان کی یہ شان ہے. توریت میں, انجیل میں, زبور میں میرے نبی کے چرچے ہیں. رسول انہی کا مجدہ تو سنانے آئے ہیں, انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں, یعنی خوشیاں, شادی مانے خوشی منانے آئے ہیں. اچھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ سورہ صف آیت نمبر 6, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, میں ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے, ان کا نام پاک احمد ہے. میرے نبی کا نام میرے رب نے کب رکھا؟
اللہ اکبر. اچھا تو معلوم ہوا اللہ نے ان کا نام رکھا، کب رکھا تو رکھنے والا ہی جانے. تو سنت انبیاء، میلاد منانا سنت انبیاء اور سنت ملائکہ. سنت ملائکہ کیسے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہو رہی تھی، فرشتے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در دولت پر آ کر درود و سلام پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں. ربیع الاول عید کیا ہوتی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن کے سامنے وہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو عید ملی، شبرات ملی، تو کیا نہیں ملا ان کے صدقے میں. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں. ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. خوشیاں منانا کیوں ہے؟ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں ان کے ہم گیت گا رہے ہیں. تو میلاد منانا سنت ملائکہ بھی ہے. سنت ملائکہ. ملائکہ مینس فرشتے. اچھا جبریل امی علیہ السلام نے 3 جھنڈے لگائے تھے، مشرق میں، مغرب میں، کعبے کی چھت پر. مسجد میں بھی جھنڈے لگاتے ہیں نا، کعبے کی چھت پر لگائے تھے. کس نے لگائے؟ جبریل امی. تمام فرشتوں کے سردار نے. فرشتے اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں؟ معصوم ہے وہ تو، اللہ کے حکم میں. اللہ کا یہ تو قرآن میں ہے نا کہ وہ اللہ جو حکم کرتا وہی کرتے ہیں. تو جبریل امی علیہ السلام نے خود ہی لگائے تھے، اپنی مرضی سے لگائے تھے، اللہ کے حکم سے لگائے تھے. مشرق میں روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا جھنڈا پھریرا جو وہ عرش پر لہرا رہا ہے. وہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. یہ فرش والوں کو کیا پتا محبوب کی شان کتنی بلند ہے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا اے میرے آقا، اے میرے بادشاہ، اے شہنشاہ دو جہاں، عرش پہ اڑتا ہے پھریرا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرش پر گئے، عرش سے بھی ورا گئے، عرش سے بھی آگے چلے گئے، ورا الورا گئے، لامکاں پر گئے. اللہ اکبر. تو میلاد منانا سنت الہیہ، سنت انبیاء، سنت ملائکہ. اس کو یاد کر لیں بھائی. سنت صحابہ بھی. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے اور شان و عظمت مصطفیٰ کا بیان سنتے تھے، سناتے تھے. اچھا میلاد کیا ہے؟ حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، حضور کی دودھ پینے کے جو ایام ہیں، شیر خارگی کی جو ایام ہیں اس کا ذکر کرنا، حضور بنی سعد قبیلے میں تشریف لے گئے تھے اس کا بیان کرنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بیان کرنا، میرے نبی کی آل کا ذکر کرنا، صحابہ کا ذکر کرنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ نے عنایتیں کی اس کا بیان کرنا، میرے نبی کو جو اللہ نے شان و عظمت عطا فرمائی اس کا بیان کرنا، معراج مصطفیٰ کا بیان کرنا. شان و عظمت مصطفیٰ ہے، یہ میلاد ہے. تو صحابہ ایک دوسرے سے فرمائش کرتے تھے کہ وہ حضور کی شان سناؤ، وہ جو توریت میں نا وہ بتاؤ وہ کیا ہے. تو سنت صحابہ بھی، سنت الہیہ، سنت انبیاء، سنت ملائکہ، سنت صحابہ. اور علماء صلحاء، بڑے بڑے نیک آدمی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے مجتہد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے رہے اور اس کے فضائل بتاتے رہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں
عقل کا بھی تقاضا ہے کہ میلاد شریف بہت مفید ہے. کیا فائدہ ہے؟ مسلمان جمع ہوتے ہیں، حضور کے فضائل سنتے ہیں، دل میں محبت بڑھتی ہے. اب محبت بڑھے گی تو اطاعت کا جذبہ بڑھے گا. اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیسے بڑھے گی؟ درود پاک پڑھیں، نعتیں سنیں، سیرت مصطفیٰ پڑھیں، سیرت مصطفیٰ سنیں، شان مصطفیٰ کا بیان سنیں. آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، بڑھنا شروع ہو جائے گی، ترقی کرنا شروع ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو محفل ناز سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے. عشق رسول میں اضافہ، اطاعت رسول میں اضافہ. اطاعت رسول اطاعت خدا ہے. قرآن نے کہا جس نے اللہ کا حکم مانا اس نے رسول کا حکم مانا. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ مسلمان جب جمع ہوتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، مبلغین بیان کرتے ہیں، تو لوگوں کو دینی معلومات بھی ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور پھر کھانا کھلایا جاتا ہے. کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والا کام ہے یا نہیں؟ حدیث پاک بیان ہے اس کا. تو مطلب محفل ناز جو ہے یہ خوش نصیب مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے. امیر اہل سنت اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے. مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. اگرچہ مال بھی اس راہ میں قربان ہو جائے مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جو کوئی جس کا کھاتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے. نبی کے گیت گانا ہم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. اگرچہ راستے میں لاکھ روڑے کوئی اٹکائے رہے الفت پہ چلنا ہم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. اللہ اکبر. تسلی رکھ نہ ہو مایوس قبر و حشر میں اختار. تجھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے. کیا نزا، کیا قبر، کیا قیامت. جو ان کا عاشق آقا ان کو بھولیں گے؟ سبحان اللہ. تو اللہ کریم کرم فرمائے اور ہمیں آقا کی شان و عظمت کا بیان کرنا نصیب ہو اور بیان کرتے رہنا نصیب ہو. ہم بیان کرتے رہیں. آقا کے صدقے میں نعمتیں کھا رہے ہیں، پا رہے ہیں، تو بھی نعتیں بھی پڑھیں، شان مصطفیٰ بھی بیان کریں. اور آپ نے جیسے وضاحت فرمائی کہ یہ سنت الہیہ، سنت انبیاء، سنت ملائکہ اور سنت صحابہ و صلحاء ہے، تو بزرگوں نے یہ بھی لکھا، احادیث سے اس کو ثابت کیا کہ یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا، تو اور وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے، اس دن میں مبعوث کیا گیا ہوں. تو اس انداز سے آپ نے اپنا میلاد سنت مصطفیٰ بھی ہے جی، میلاد مصطفیٰ منانا. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ قرآن سے، حدیث سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے. تو ابھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم میلاد منانا ہرگز نہ چھوڑیں گے. اور اس کے جو انداز ہیں محفل میلاد منعقد کرنا شریعت کے مطابق، اس کے مطابق. اچھا، پھر 12ویں شریف میں کریں گے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے محبوب کا میلاد تو ہوتے رہتا ہے، ذکر مصطفیٰ تو ہوتے رہتا، کوئی روک ہی نہیں سکتا، کوئی روک ہی نہیں سکتا. وہ غوث پاک کی وہ ادا یاد آ گئی کہ 12ویں شریف کو اب محفل کیا کرتے تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں 11ویں عطا کی. جی، مفتی احمد یار خان رحیمی نے لکھا ہے کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 12ویں شریف ایوری منتھ بڑی پابندی کے ساتھ کرتے تھے. میلاد مصطفیٰ ماہانہ پابندی سے مناتے تھے. پھر کیا ہوا؟ آقا خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عبد القادر تم نے ہماری 12ویں جاری کی، ہم تمہاری 11ویں جاری کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جیڑا تیرے دیوے بالے رب او دے بالدا. وہ تو جو آقا کا جشن منائے گا، ولادت مصطفیٰ منائے گا. اور دیکھیں وہی بات ہوئی نا کہ محفل نعت پہلے سالانہ ہوتی تھی، پھر ماہانہ شروع ہو گئی. اب جو اس سے نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اچھا نہیں سمجھتے، تو دیکھیں کہ غلامان رسول نے پھر خوب درود و سلام، جمعے میں درود و سلام، محفل نعت اب تو گھر گھر میں پورا سال ہی ہوتی رہتی، پورا سال ہوتی. جب بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ ولادت مصطفیٰ کی تاریخ یہ نہیں ہے، 12 ربیع الاول نہیں ہے، تو آپ 12 کو میلاد کیوں مناتے ہیں؟ تو 9 ہے، تو ان سے کہا 9 کو منا لے. تو میلاد مصطفیٰ تو پورا سال ہی منا سکتے ہیں. اللہ کی جب بھی
اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ 12ویں شریف ہی ہے۔ تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ جگہ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیواں گو، جگہ باغ میرے بھی ابو ایوب دیواں گو، مقدر صدا کی تھو لیا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں بالخصوص آج تو ذکر مصطفیٰ ہوا، میلاد مصطفیٰ کا بیان ہوا، اور ہم نے سنا کہ یہ سنت صحابہ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے اشعار میں ولادت مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ سنت صحابہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے اشعار کی صورت میں ولادت مصطفیٰ کا بیان کرنا۔ اور یاد رکھیے کہ ولادت مصطفیٰ کی خوشی منانا یہ وہ عظیم عمل ہے کہ جس کی برکت سے اگر کوئی محفل میلاد اپنے گھر میں منعقد کرتا ہے تو بزرگوں نے لکھا سارا سال وہ امن میں رہتا ہے۔ اور ایک بڑی پیاری بات میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے لکھی، ایک عالم صاحب کو زیارت رسول ہوئی اور عرض کی حضور کیا آپ میلاد منانے والوں سے خوش ہوتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ ولادت مصطفیٰ کی خوشیاں منائیں، دھومیں مچائیں، انشاءاللہ الکریم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ملے گی اور آپ کی خصوصی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ولادت مصطفیٰ کی دھومیں مچانے کی اور محفل میلاد سجاتے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔